बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में अहम और बड़ी गिरफ्तारियों की गूंज सुनाई दे रही है। वो गिरफ्तारियां मुमकिन तौर पर किसकी हो सकती हैं और क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को लेने आ रहे हैं या इमरान खान की तकदीर के फैसले के हवाले से हुक्मरानों से कोई अहम तरीन बातचीत या कोई मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज रात मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है, क्या अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरने वाला है, बिजली के झटकों के बाद क्या अवाम को और भी कुछ सहना है। और हम बात करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पर अमल करेगी या फिर यहाँ से कोई नई राह फरार अख्तियार की जाएगी। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज आपसे बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे वीलॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी गिरफ्तारियों की गूंज सुनाई दे रही है और गूंज ये भी सुनाई दे रही है कि इमरान खान को कब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मिलिट्री हुकाम के हवाले किया जाना है और ये सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त होगी। और इससे पहले इमरान खान निजात की राह अख्तियार कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से इमरान खान एनआरओ की तलाश में हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में जो मामलात अपना आईनी या कानूनी तरीके से हल किए जाने होते हैं उनको हम ताकत के ज़रिए से हल करते हैं और जिन चीज़ों को ताकत के ज़रिए से हल करना होता है यानी दहशतगर्दी को, हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और दहशतगर्दी में इजाफा हो जाता है क्योंकि हमारे फैसले गलत होते हैं। हम वक्त पर कोई फैसला करने की ना ताकत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं, ना हिम्मत रखते हैं। जो मुल्क, जो कौम, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी खुद मुख्तारी, अपना वकार, अपनी इज्जत, अपने कौम की हुर्मत IMF के पास गिरवी रख दें और बिजली के कीमतों के उतार चढ़ाव के हवाले से भी IMF की इजाज़त के मोहताज हों, वो कौम कैसे खुद मुख्तार होकर आगे बढ़ सकती है और इस मुल्क के हुक्मरान इस कौम को कैसे खुद मुख्तार बना सकते हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब कहीं से सुनाई नहीं देते। शायद इस मुल्क के हुक्मरानों के पास इनका कोई जवाब नहीं है। ये इंतहाई अफसोस की और शर्म की बात है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंतहाई अहम गिरफ्तारियों की जो गूंज है या जो बाज़ गश्त है वो सुनाई दे रही है। इन गिरफ्तारियों में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है वो है जनरल फैज़ के हवाले से। जनरल फैज़ के सामने दो जो है वो ऑप्शंस रखे गए हैं। उनमें पहला ऑप्शन ये है कि जनरल फैज़ इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं और दूसरी पेशकश ये है कि जनरल फैज़ इमरान खान के मामलात को छुपाएं और फिर खुद जेल में जाके इमरान खान के साथ बैठें या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं। अब ये तय करना है जनरल फैज़ ने कि उनको इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लेना है। दूसरी सबसे बड़ी जिस गिरफ्तारी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो है बुशरा बीबी की और ये गिरफ्तारी हो सकती है अल कादिर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पाउंड के मामले पर और इसके अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। और ये गिरफ्तारी भी बहुत बड़ी गिरफ्तारी तस्वुर की जा रही है और आपको बताते चलेंगे ये चीज़ हमने सबसे पहले आपको डिस्क्लोज की थी कि बुशरा बीबी ने एक अरब मुल्क की रॉयल फैमिली के एक अहम तरीन फ़र्द से इमरान खान की रिहाई के हवाले से मदद तलब की है। अब वो मदद उन्हें मिली या नहीं मिली ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है
وہ ہے عثمان بزدار کی، اور عثمان بزدار کی گرفتاری نیب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان کے بعد جو گرفتاریاں دو بڑی ہو سکتی ہیں وہ ہیں ایک مراد سعید کی، علی امین گنڈا پور کی، اور باقی کچھ لوگ اور بھی ہیں جس طرح شیخ رشید ہیں، حماد اظہر ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ اب ان کو پاکستان کیسے لانا ہے یہ حکومت پاکستان طے کر رہی ہے کہ اس کے حوالے سے ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں یا کیا کرنا ہے، اور اس کا مطلب جو بھی طے کرنا ہے، لیکن ان کو گرفتار کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان 13 مارچ تک سائفر کیس میں ایف آئی اے کے پاس ریمانڈ پر ہیں، اور 13 سپٹمبر تک عمران خان سائفر کیس میں ریمانڈ پر ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ 13 سپٹمبر کے بعد کیا ہوگا؟ 13 سپٹمبر کے بعد عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان کو ملٹری حکام کے حوالے کیا جائے گا، یعنی جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈرز ہاؤس پر حملہ کیس میں، اور جس میں اس سے پہلے حسان نیازی بھی گرفتار ہیں اور دیگر لوگ بھی گرفتار ہیں، اور اس حوالے سے مسلح افواج کو اہم ترین اور ٹھوس ترین شواہد مل چکے ہیں، اور سب سے بڑی اور خطرناک جو گواہی سامنے آئی ہے وہ ہے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی، اور جس نے باضابطہ طور پر یہ پریس کانفرنس میں اور صحافیوں سے بات چیت میں کہا ہے کہ عمران خان نے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ منصوبہ بندی کیا تھی؟ جب پرویز خٹک کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا تب ہی کوئی چیز سامنے آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 یا 10 سپٹمبر کو محمد بن سلمان یعنی شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان تشریف فرما رہے ہیں۔ اب وہ تو بنیادی طور پر انڈیا رہے تھے، لیکن اس کو پاکستان منت ترلے کر کے بلایا گیا کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ انڈیا میں G20 کانفرنس میں جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا پاکستان چند گھنٹوں کے لیے ہی آنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ محمد بن سلمان عمران خان کی رہائی کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف سے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ سے بات چیت کریں گے۔ لیکن وہ بات کیوں کریں گے؟ عمران خان سے ان کو کیا دلچسپی ہے؟ اس کی مطلب آخر کیا وجوہات ہیں؟ مثال کے طور پر عمران خان وہ شخص ہے کہ جس نے جب یہ طے ہوا تھا کہ OIC کے مقابلے میں ایک نئی تنظیم کھڑی ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے جب ایک کانفرنس ہونے جا رہی تھی تو عمران خان سعودی حکمرانوں کے دباؤ میں آئے تھے، اور انہوں نے اس کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی، اور طیب اردوان سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سعودی عرب کے دباؤ میں آئے تھے۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ ڈیوس میں ایک پریس کا اپنا کانفرنس کے دوران طیب اردوان نے بتا دیا تھا کہ پاکستان نے سعودی حکومت کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ دوسری عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ محمد بن سلمان کے طیارے پر بیٹھ کر وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور اجلاس میں شرکت کے بعد جب وہ واپس آنے کے لیے طیارے میں بیٹھ رہے تھے اور بیٹھ چکے تھے اور طیارہ ٹیک آف کر چکا تھا، تب عمران خان نے وہاں محمد بن سلمان کے خلاف بہت بڑے گندے الفاظ استعمال کیے تھے، جو وہیں جہاز سے ہی رپورٹ ہوئے اور تب محمد بن سلمان تک پہنچے، اور پھر جہاز کو کینیڈا اتار لیا گیا، اور پھر عمران خان کو اس کی کابینہ سمیت جہاز سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر عزت ان کی یہ ہوئی کہ عمران خان اور اس کی کابینہ کو وہاں سے پرائیویٹ PIA کے طیارے میں بیٹھ کر واپس آنا پڑا تھا۔ دوسری سب سے بڑی غلطی کہ عمران خان سعودی عرب میں جب محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور ملاقات ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، تو اس دوران عمران خان نے ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ہمراہ محمد بن سلمان کے خلاف ایک بار پھر نازیبا الفاظ استعمال کیے، بےہودہ زبان اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن سلمان کے دل میں
ان کے لیے ظاہر خلش بیٹھ گئی. اور اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ محمد بن سلمان نے جو تحائف عمران خان کو دیے وہ انہوں نے کوڑیوں کے مول بازار میں بیچ دیے. تو اس کے بعد محمد بن سلمان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے عمران خان کو رہا کروانے کے حوالے سے. لیکن محبت نواز شریف میں شاید نواز شریف کو پاکستان آنے کے لیے اس کو اسپیس دینے کے حوالے سے یہ طے ہوا ہو کہ عمران خان کو یہاں سے نکال کر جدہ میں بٹھا دیا جائے، کیونکہ بشرا بی بی کی بھی یہی خواہش ہے کہ عمران خان جدہ بیٹھے پر لندن نہ جائے، کیونکہ لندن جائے گا تو اتھے قاسم دی اماں بھی تے بیٹھی ہے، اتھے اماں بھی تے بیٹھی ہے. اب ظاہر ہے کہ جمائمہ اس وقت لندن کی سڑکوں پر ہے، عمران خان کے خلاف سزا کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے. کمال کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ نے 14 مئی کے انتخابات، پنجاب کے عام انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن کی جو اپنا درخواست تھی اس کی نظر ثانی کی، اس کو خارج کر دیا. اور اس کے علاوہ یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس، یعنی جو الیکشن ایکٹ 57-58 میں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ دینے کا تو اختیار ہے، لیکن آئین کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے کہ جو چاہے اس کی خلاف ورزی کرتا رہے. تاریخ الیکشن کمیشن ضرور دے گا، لیکن جو آئین نے حدود اور قیود کا تعین کیا ہے، یعنی 90 دن تو 90 دن ہی ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد حلقہ بندیوں اور پھر جو نئی جو ڈرامے بازی کر کے اور انتخابات کو 14 ماہ تک آگے لے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، اس پر پانی پھر چکا. یعنی اب الیکشن کمیشن 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے کا پابند ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو کے فیصلے یعنی حکم کے تحت بھی انتخابات کی تاریخ آگے نہیں ہو سکتی. یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے ایک دشواری کا شکار ہو چکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ نئی چال کون سی چلتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.